بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ہے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے، فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار اور اہل علم صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی زیادہ افضل تھے۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن، جب کہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل درجہ رکھتے ہیں، جنہیں 36 ہجری عید الاضحیٰ کے بعد انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کے دن اس طرح ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا آخرت میں بنی آدم کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن کو بھی کسی نے ماتم کا دن قرار نہیں دیا۔ اس قول کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم اور سوگ کا ہے۔ تعلیمات نبویہ سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کے لیے تڑپتے رہے، قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ میں آج بستر پر پڑا ہوا ہوں، اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ شہادت تو ایسی عظیم اور دولت ہے جس کی تمنا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح الغرض یہاں تو صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی عظیم نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہمیں بتلایا جائے کہ پورے سال کا ایسا کون سا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کتب تاریخ اور سیر کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی، جس کا مقتضا یہ ہے کہ اس دن کو اظہار غم اور افسوس بنایا جائے۔ نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تو کئی عظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کے دن کو اس طرح منایا؟ نہیں منایا۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی رسومات اور فضول اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔